تو یہ بازار شام کہلاتا ہے پورا کا پورا. یہ پورا کا پورا وہ ایریا ہے جہاں پر شہزادیاں ٹھہری رہیں اور یہ بازار پورا سجتا رہا. یہ پورا کا پورا دربار. یہ انٹری پوائنٹ ہے, انٹری گیٹ ہے. اب اسے مسجد بنا دیا گیا لیکن حقیقت میں یہ دربار یزید ہے. اندر سے بھی میں آپ کو سارے یہ ہے جی یزید کا دربار. اس میں پہلے بتوں کی پوجا ہوا کرتی اور بتوں کے بعد جو ہے جب عیسائیوں نے اس پہ حملہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اس عمارت کو جو ہے کنیسہ بنا دیا. معاویہ کے زمانے میں یہ معاویہ کا دربار تھا, یزید کے زمانے میں یہ دربار یزید تھا. لیکن جب یزید اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے بیٹے کا وقت آیا اور اس نے یہ کہہ کے, معاویہ صغیر نے یہ کہہ کے اس تاج اور حکومت کو ٹھوکر مار دی کہ یہ نہ میرے دادا کا حق تھا نہ یہ میرے بابا کا حق ہے, یہ حق تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کا تھا. عبد الملک بن مروان وہ حاضر تھا, اس سے جو ہے فائدہ اٹھایا اور وہ اس تخت پر قابض ہو گیا اور پھر حکومت عبد الملک بن مروان کی ہوئی. یہ ہے چھت اور یہ چھت کے اس سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ وہ تخت ہے, یزید لعنتی بیٹھا کرتا تھا اس تخت کے اوپر. اور اسی تخت کے اندر یہاں پہ کرسی نشین تھے بہت سارے اور یہاں پر وہ سیدانیاں ٹھہری تھیں جو یہ آج ہی اس طرح بنا دیا گیا ہے اس کو. اس کے اندر سیدانیوں کا قافلہ اور امام سجاد ٹھہرے تھے. سامنے آپ کو ایک ممبر نظر آتا ہے اس سائڈ پہ. اس ممبر کے اوپر امام سجاد نے خطبہ دیا تھا اور یہ پورا کا پورا درباریوں سے بھرا ہوا تھا اور سیدانیوں کا قافلہ اس جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا جہاں کوئی اور عورتیں نہیں تھیں. نبی کے گھر کی بیٹیاں, نبی کے گھر کی بچیاں یہاں پہ بغیر چادر ٹھہری ہوئی تھی اور یہ پورا کا پورا دربار تھا. اور یہاں پر سامنے آپ دیکھیں تو ایک نبی خدا کا آپ کو روزہ بھی نظر آتا ہے. نبی خدا کا روزہ یہ دربار بننے سے بھی پہلے کا ہے لیکن اس وقت یہ بالکل ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی لیکن آج اس کو اس انداز سے بنا دیا گیا ہے. آج یہ مسجد بنا دی گئی ہے, پہلے یہ دربار یزید تھی. اور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں پیچھے بہت سارے دروازے ہیں, یہ دروازے سارے کے سارے کھول دیے گئے. یہ ہے نبی خدا کا روزہ. یہ نبی خدا کا روزہ اور یہ مکمل دربار یزید. یہ ہے وہ ممبر جہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا. آج یہاں پر خطبہ دیا جاتا ہے اور اس دور میں مؤذن جو ہوتے تھے وہ خطبہ دیا کرتے تھے یہاں پر. اور اس سائڈ پہ وہ مقام جہاں پر سیدانیوں کا قافلہ ٹھہرا اور پیچھے وہ دربار یزید یہاں تخت جسے کہا جاتا ہے تخت لگا ہوا تھا. یہ دربار یزید یہاں سے نکل آئے ہیں اور یہ پورا کا پورا صحن تھا. یہ ادھر جانے کا رستہ ہے. یہ دیکھیں جی, یہ یونیک قسم کا اس کے اوپر ابھی بھی پینٹ ہوا ہے. دربار کے ادھر بھی پینٹ ایسا جو مطلب شاید خراب نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے شیشے کے ساتھ, یلو کلر کا شیشہ, سبز کلر کا شیشہ یا پتھر چھوٹے چھوٹے, یہ ان کے ساتھ پینٹنگ بنی ہوئی ہے. ادھر بھی بنی ہوئی ہے, ادھر بھی بنی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں پورا بہت بڑا دربار یزید. نیچے تو اس طرح کی ماربل لگی ہوئی ہے, یہاں پہ دیواروں کے اس سائڈ پہ بھی لگی ہوئی ہے, لیکن اوپر ویسے ہی پرانے بڑے بڑے پتھر. اور اس سائڈ پہ پلر دیکھیں وہیں پرانے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ. کہا جاتا ہے کہ یہ دربار اسی دور کی ہے. اس کے اندر سیمنٹ یہ جوڑ کو کھود کر نیو لگا دی گئی ہے پتھروں کے بیچ کے اندر. اچھا, اسی دربار کے اندر اگر آپ چلتے جائیں تو آگے ایک منجلیک جو آپ پرانی فلموں میں دیکھتے تھے وہ منجلک بھی ٹھہری ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ یزید نے جب خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس طرح کی منجلیکیں استعمال کی تھیں. اب یہ وہیں منجلیک ہے یا کوئی اور ہے, تو بہرحال یہاں پہ بھی ایک منجلیک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. اب یہ دربار کا سنٹر والا پوائنٹ, یہ شاید اس وقت گیٹ کھلتا تھا, یزید یہاں سے داخل ہوتا تھا اور پھر ایسے آتا تھا. یہ گیٹ کھلتا تھا, اس گیٹ سے وہ اپنے گھر کو چلا جاتا تھا. مطلب اس سائڈ پہ کہا جاتا ہے کہ یزید کا گھر ہے. اور یہ ہے منجلیک.
یہ 1400 کچھ کی ہے، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، لیکن یہ منجلیک ہے، یہ وہ منجلیک ہے جس کے ذریعے خانہ کعبہ کے اوپر